آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ ایسا دن ہے جس کا ہر لمحہ مقدر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان بہن بھائیوں کے لیے جو رو رہے ہیں، ان بہن بھائیوں کے لیے جو بے روزگار ہیں، ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے گھروں میں رزق کی کمی ہے، ان بہن بھائیوں کے لیے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان بہن بھائیوں کے لیے جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں آج آپ کو وہ جمعے کا خاص رمضان والا وظیفہ بتاؤں گا جو ہر رمضان میں چند لوگ کرتے ہیں۔ اور آج تو اتنا بڑا دن ہے، 2 رمضان المبارک اور جمعے کا مبارک دن، وہ دن جس میں کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ جو رمضان المبارک میں یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، یہ صرف چند لوگ کرتے ہیں اور انہیں وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے جو یہ مانگتے ہیں۔ آپ کو بھی ملے گا۔ آج کا یہ بابرکت عمل لازمی کیجیے گا۔ میں کوئی کہانی نہیں سناؤں گا، نہ ہی کوئی وقت ضائع کروں گا، سیدھا وہ راز، وہ عمل، وہ وظیفہ بتاؤں گا جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل دی ہے۔ یاد رکھیں، آج کی گھڑی ویسی نہیں ہے، یہ کوئی عام لمحہ یا عام رات یا عام دن نہیں ہے۔ آج 2 رمضان المبارک اور جمعے کا مبارک دن اور مبارک رات قبولیت والی رات ہے جو لوگوں کی زندگیاں بدل دیتی ہے۔ جو لوگ بے حد پریشان ہیں، آج میری ایک بات نوٹ کر لیں، اس عمل کو کسی صورت بھی ضائع نہ کریں۔ آج کی رات بہت بڑی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کو 3 بڑے فائدے ملیں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو رزق کھل جائے گا، گھروں میں برکت ایسے آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ شادی کے لیے رشتہ نہیں آ رہا، کئی سالوں سے رکاوٹ ہے، وہاں سے خود بخود راستے کھل جائیں گے۔ جن کے دل مشکلات کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جو نظر باد، جادو، جنات، کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی پریشانی کا شکار ہیں، جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ جڑ جائے گا۔ جو پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، اس کو کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ عمل رمضان المبارک کے ہر جمعے کو بے شک کر لیں، لیکن اگر آج کی رات آپ کریں گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے، اس سے پہلے میرے ساتھ آج 2 رمضان المبارک اور جمعے کی بابرکت رات کی خصوصی دعا ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے میسج کر کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے اور آج پوری امت مسلمہ کے لیے 2 رمضان المبارک کی خصوصی دعا کرنے لگا ہوں۔ اس دعا میں شامل ہو کر میرے ساتھ آمین بولیے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بتاؤں گا، اس کو بتائی گئی ترتیب کے مطابق کر لیجئے گا۔ اللہ کریم اس رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کی مشکلات حل فرمائے۔ اے اللہ، جمعرات کی رات ہے، اے اللہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کی رات ہے، اے اللہ تیرے در کے فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے۔ اس بابرکت مہینے میں، یہ رحمتوں برکتوں والے مہینے میں، اس نوچندی جمعرات میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ عام رات نہیں، یہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کی رات ہے۔ اے اللہ، یہ مانگنے والی رات ہے۔ اے اللہ، یہ وہ لمحہ ہے جس میں تو اپنے در کے فقیروں کو بھی نوازتا ہے۔ اے اللہ، تیرے در کے فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، یہ وہ لمحہ ہے جس میں عرش ہلتا ہے، قلم رک جاتے ہیں اور رحمتیں آسمان سے ٹوٹ کر گرتی ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے وہ گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے تیرے سامنے ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، آج اپنے دل کی آخری امید لیے تیرے سامنے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی پہلی جمعرات کی رات میں تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، یا اللہ پاک کی رمضان کے پہلے روزے کا واسطہ، ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ، آج جو جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے۔ آج تیری زمین پر پہلا روزہ لکھا گیا ہے۔ اے اللہ، آج تیرے بندوں پر پہلی رحمت اتری ہے۔ اے اللہ، آج فرشتے اعلان کر رہے ہیں، کوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا، کوئی ہے فریاد کرنے والا، کوئی ہے اپنی جولیوں کو بھرنے والا۔ اے اللہ پاک، آج اس مبارک مہینے کے صدقے جو جو اس دعا میں جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ اسے بخش دے، اسے نواز دے۔ اے غفور الرحیم، ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ دل سے پکار رہے ہیں۔ اے اللہ، آج ہماری دعائیں سن لے۔ اے اللہ، آج تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ، میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اے اللہ، آج کے یہ مبارک مہینے میں یہ دونوں راتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ اے اللہ، رمضان کی پہلی رات اور نوچندی جمعرات، دونوں راتیں قبولیت کی رات ہیں، دونوں راتیں تقدیر بدلنے والی راتیں ہیں۔ اے اللہ، آج تیری رحمت کے سمندر کا دروازہ کھل گیا ہے، ہم تیرے خزانوں کی چابیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اے اللہ، آج تو اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، آج تو اپنے بندوں کی بخشش کے فرشتے بھیج دے۔ اے اللہ،
اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی زندگی کی ساری ٹوٹی ہوئی امیدیں، ساری دبی ہوئی خواہشات، ساری چھپی ہوئی تکلیفیں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ پاک تجھے بتا رہے ہیں۔ اے اللہ اس نوچندی جمعرات کی رات کے صدقے، اے اللہ جو اس دعا کو جہاں جہاں سے سن رہا ہے، اے اللہ جو اس دعا میں آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ جس نے اپنے دل میں تیرے لیے آنکھیں نم کی ہیں، اس کی زندگی آج بدل دے۔ اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ اپنے تمام بندوں کے لیے نور والا مہینہ بنا دے، برکت والا مہینہ بنا دے، معافی والا مہینہ بنا دے، رحمت والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ آج کی رات ہمارے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اے اللہ جو نمازیں ہم نہ پڑھ سکے، اے اللہ جو دل توڑے ہم نے، یا اللہ پاک جتنے بھی گناہ کیے سب سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ آج معاف کر دے۔ اے اللہ اس رمضان کے پہلے روزے کے صدقے، اس نوچندی جمعرات کی رات کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ ہمیں رمضان میں وہ دل عطا کر، وہ آنکھیں عطا کر جو تیری بارگاہ میں رو سکے، جو تیری بارگاہ میں دل لگا سکے۔ اے اللہ وہ آنکھیں عطا کر جس سے ہم قرآن پاک پڑھ سکیں۔ اے اللہ وہ سجدے عطا کر جو تیرے سامنے رو رو کر تجھ سے فریاد کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے سارے روزے قبول فرما لے۔ اے اللہ ساری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو مضبوط کر دے، ہمیں تراویحوں کی لذت عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ جن لوگوں کے گھروں میں فاقے ہیں ان کے گھروں میں کشادہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ جن پر قرضوں کا بوجھ ہے اور ان کے کاروبار رکے ہوئے ہیں، جو نوکریوں کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، اے اللہ پاک اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما دے۔ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے کاروبار میں برکت ڈال دے، ان کے گھر میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بہنیں شادیوں کے انتظار میں ہیں ان کے لیے بہترین رشتے مقدر کر دے۔ جو بھائی پریشان ہیں ان کی قسمت کا دروازہ کھول دے۔ جو محبت میں سچے ہیں ان کو حلال طریقے سے کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے شافی، اے شفا دینے والے پروردگار، جو بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جو تکلیف میں ہیں، اے اللہ کسی کو کینسر کا مرض ہے، کسی کو دل کا مرض ہے، جس کو جسم کے جس بھی اعضاء کا مسئلہ ہے، اے اللہ پاک سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ آج کی رات سب کو مکمل شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے، ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کر دے، انہیں نماز کا عادی بنا دے، انہیں بری صحبت سے بچا لے۔ اے اللہ جو ہم سے پہلے دنیا چھوڑ گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں اور میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ پاک دنیا بھر کے امت مسلمہ پر رحم فرما، جہاں جہاں پر بھی مسلمان تکلیف میں ہیں ان کی غائبانہ مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک یہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کی رات، یہ نوچندی جمعرات کی رات، یہ قبولیت کے دروازے، یہ رحمت کا سمندر ساری ہمارے نصیبوں میں لکھ دے۔ اے اللہ پاک ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دل کی آخری فریاد کرتے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں رزق عطا فرما، ہمیں صحت عطا فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمیں خوشیاں نصیب فرما، ہماری ہر قدم پر کامیابیاں عطا فرما، ہمارے گھروں سے غریبی، بیماریاں، بے سکونیاں، پریشانیاں، جادو، نظر بد، تمام چیزوں کو دور کر دے۔ اے اللہ تو ہمارا آقا ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہماری ساری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی جتنی بھی ہم نے تجھ سے دعائیں کی اے اللہ سب کو قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ جہاں جہاں سے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے، اے پاک پروردگار اس کی جو بھی حاجت ہے، مجھے جس نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا کو آج قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی دعا پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو بھی التجائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے پروردگار ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں، اے اللہ انہیں سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرے رسول کی امت ظلم و جبر سہ رہی ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ انہیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا مولا، اے پاک پروردگار تیرے دربار میں معافی کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک آج ہماری معافی کو قبول فرما لے۔ مالک کریم ہم یہ جانتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہیں مگر تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا۔ پروردگار آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے، اعلانیہ بھی کیے، سریعام بھی کیے، چھپ کر بھی
دی کیے۔ مالک کریم آج ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب کی جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ پروردگار آج جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے کرم کر دے مولا، آج کی رات ہی عطا کر دے۔ اے پروردگار عالم سب کی روزی روزگار میں رزق حلال میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے اے مالک کریم یہ سستی دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا کر دے، عبادتوں کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے۔ میرے مولا میرے کریم مولا جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ شفا دینے والے مولا، اے مریضوں کو شفا دینے والے مولا قرض داروں کے قرضے اتار دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے مالک کریم ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا اللہ ہم پہ نظر کرم فرما، نظر رحم فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہماری نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، ہماری غفلتوں کو بیداری میں تبدیل فرما، ہماری عداوتوں کو صلح میں تبدیل فرما، بے برکتی کو برکت میں تبدیل فرما، ہماری تنگ دستی کو کشادگی میں تبدیل فرما، مقروضوں کے قرض ادا کروا دے۔ اے میرے مالک کریم جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروا دے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، خاوند اور بیوی میں محبت کے پھول کھلا، بہن بھائیوں میں محبت پروان چڑھا، جو آپس میں ناراض ہیں ان کی صلح کروا دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمارا سفر آخرت ایمان پر ہو۔ اے اللہ بہت پریشان ہیں، اے اللہ بے پناہ پریشان ہیں لوگ، اے اللہ معاشی طور پر الگ پریشان ہیں، بیماریوں میں الگ ڈوبے ہوئے ہیں، کرم کر دے مولا آج کی رات کرم کر دے۔ اے اللہ روزگار میں برکت ڈال دے، قرض داروں کے قرضے اتار دے، بیماروں کو شفا مل جائے۔ اے میرے مالک کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے۔ اے اللہ جس کی جو پریشانی ہے اے مالک کریم تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، بھر دے مولا آج سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ سب کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے کرم کر دے مولا آج جب ہم اس دعا سے فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہوں۔ یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی امتی پوری دنیا میں جو بھی تکلیف میں ہے اے اللہ چھوٹا ہے بڑا ہے بچہ ہے مرد ہے عورت ہے، میرے آقا کوئی بھی امتی ہے اے اللہ ان سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں اسے دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ میری آقا کے ہر امتی کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، سب تکلیفوں کو دور کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کی مشکلات کو آسان کر دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے۔ اے میرے مالک مولا ہمیں قبر کے اندھیرے سے بچا لے، اے میرے مالک مولا ہمیں بیماریوں سے بچا لے، اے میرے مالک مولا قبر کے کیڑوں سے بچا لے، اے میرے مالک مولا ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے مالک مولا ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما دے، اے مالک مولا ہمیں صراط المستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں مولا، ہمارے حال پر رحم فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، معاشی بحرانوں میں جو لوگ
مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کی گودوں کو بھر دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی گود خالی ہے ان کی گود کو ہری کر دے، اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو لوگ ازدواجی زندگیوں کی تلخیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اپنے کرم سے دور فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں اے اللہ انہیں نیک روزگار عطا کر دے، اے اللہ سب کو اپنی راہ کا مسافر بنا لے، اے اللہ تیری امت مسلمہ جہاں جہاں بس رہی ہے اے اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے، اے پاک پروردگار ہمیں حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے مالک کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما لے، اے پیارے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے تیری ہی بادشاہی ہے، اے میرے پیارے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب بھی آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں عصر کی نماز کے بعد یا جب بھی آپ کو وقت ملے، اگر آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ عمل کس طرح کرنا ہے توجہ کیجئے گا، جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے، اس کے بعد باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے 11 بار ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، سنجیدگی کے ساتھ پڑھنی ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنی، اور سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ کی یہ 33 بار سورۃ اخلاص مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے 100 بار یا رزاق یا کریم، یا رزاق یا کریم اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کی یہ دونوں تسبیحیں مکمل ہو جائیں آپ نے آخر میں پھر سے دوبارہ سے وہی 11 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو ابھی تک آپ کو نہ مل سکا اس وظیفے کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے کے دن کے صدقے آپ کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائے۔